बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पे मैं गवर्नर साहब और अपनी काबीना के मेंबरान के साथ कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। आज का दिन आज से 86 बरस पहले लाहौर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पास करके इस मुल्क की बुनियाद रखी। उसके कुछ ही दिनों बाद सिंध मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद पास की और 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास की और सिंध सूबा बना, जिसने पहल की पाकिस्तान को बनाने में। उस बात को 86 बरस गुजर चुके हैं। 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस दौरान कई मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को ताकत दी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से हमारा दिफा मजबूत हुआ है और दुश्मन कभी भी पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम ने, जिससे हमारा दुश्मन खौफज़दा है। और आज जब मुश्किलात आई थीं तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारे दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायदे आज़म की वो सुनहरी उसूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़त्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहिद होना है। हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन जहां हम कश्मीर के अपने भाइयों, जिनके मज़ालिम से, जिनकी हिंदुस्तान के मज़ालिम से जो पिछले कई बरसों से तकलीफ़ में है, गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत हुई है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अभी जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक जंग का माहौल है, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान को ये तहिया करना चाहिए कि वो इस जंग के माहौल को जल्द ख़त्म करें। इसलिए इससे किसी भी सूरत में इस खित्ते का या आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईद की मुबारक भी सबको देता हूँ। सीएम साहब, ये बताएं कि जंगी माहौल की बात हो रही है, हमने अपनी कुदरती गैस वफाक को दे दी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं जंगी माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ न सिर्फ गैस का बहरान ज़्यादा पैदा हो रहा है बल्कि एलएनजी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी हो गया है। सिंध क्यों सफ़र करे जहाँ गैस सबसे ज़्यादा पैदा होती है? ये मामला है? नहीं, कुदरती गैस वफाक को नहीं दी। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है और पहली प्रायोरिटी उसी सूबे की होती है और उसी प्रायोरिटी के तहत चल रहा है मामला। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफ की बात ना हो। हम इस वक्त मैंने बात की कि हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो कोई इख्तलाफ भी नहीं है। तो आपका सवाल मेरा ख्याल है
بنتا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, لوگ کیا مطلب ہمارے یہاں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے, سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے. بالکل نہیں, سارے ملک پہ سارے ملک پہ لوڈ شیڈنگ ہے. سر آپ دیتے رہے نا 158 کا. میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے. نون لیگ کے گورنر آپ کے ساتھ موجود ہیں, پہلے ایم کیو کے گورنر تھے. کچھ سندھ میں خاصے پروجیکٹ وفاق کی طرف سے سندھ کو نہیں دی گئے, ابھی توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ کے گورنر آنے کے بعد دیکھیں جیسے گورنر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا, ہم ضرور گورنر صاحب کی مدد حاصل کریں گے, اور ان کے تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کی وفاق میں حکومت ہے, اور مجھے پورا یقین ہے گورنر صاحب اپنا صوبہ سندھ کے لیے وہ کردار ادا کریں گے, اور اس کی بات وہ کہہ بھی چکے ہیں. میں یہ بتا دوں, اور یہ میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں, کہ خاص طور پہ 2018 سے لے کے 2022 تک, اور یہ پہلی بار میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں, جب گورنر صاحبان پی ٹی آئی کے ہوتے تھے تب بھی یہی کہتا تھا میں کہ ہمیں وفاق کی طرف سے وہ پروجیکٹس نہیں دیے گئے. اور 2022 کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے وہ جو, اور میری ڈیمانڈ یہی تھی کہ جو 7-8 سال سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس بیک لاگ کو اب پورا کریں, اس کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے وہ پروجیکٹس دیے. ہماری ڈیمانڈ اور بھی ہے, اور وہ جو جائز ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے صوبے کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی جب جائز ڈیمانڈز پیش کریں گے تو ایک جمہوری حکومت جو وفاق میں ہے وہ صوبہ سندھ کو اپنے حقوق دے گی. اس وقت خاص طور پہ میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس وقت جس صورتحال میں ہم ہیں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ سیاسی باتیں یا سیاسی باتیں میں کہوں گا جو یہ باتیں وہ جب میری ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے تو میں ان سے ضرور ذکر کرتا ہوں. آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ وفاق سے بات کی, وفاق نے سندھ کو 56 منصوبے دے, سکڑتے وہ اب 11 بن گئے. 11 کی بھی جو انہوں نے اب تک 6 ماہ گزر چکے ہیں, آدھا سال ہو گیا, اس میں بھی کوئی 17-18% انہوں نے جاری کیا. کیا اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں کہ جی جو NH کے منصوبے اتنے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان یا ایون کشمیر سے بھی کم سندھ کو دیا گیا, اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے؟ میں تو ابھی میں آپ کو کہوں کہ ہر موقع پہ ہر فورم پہ یہ بات میں کرتا رہا ہوں, لیکن اس وقت اس بات کو زیادہ بتانا مناسب نہیں. میں بڑے ہر فورمز پہ کر چکا ہوں, اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو ناپسندیدہ بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہوں کہ ایسے فورم سے بات کر لیتا ہوں. سو وہ آپ جانتے ہیں جو منصوبے, اور میں پھر سے کہوں گا کہ میں میاں شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ 2022, 23 اور 24 میں وہ منصوبے جو ختم کر دیے گئے تھے ان کو دوبارہ ریوائیو بھی کیا, ان کے لیے مناسب رقم بھی رکھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوئی ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مناسب رقم رکھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہی جنگ چلتی رہے گی. اس وقت جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی ایڈیشنل ڈیمانڈ کرنا, وہ بجٹ کا ٹائم آئے گا اور ہم صورتحال دیکھتے ہوئے ضرور اپنے صوبے کے لیے. شاہ صاحب اب ظاہر کمنگ بجٹ آنے والا ہے, تو اب یہ جو ماحول بھی چل رہا ہے, کیا خسارے کا بجٹ ظاہر لازمی طور پہ اس میں آپ کو مشکلات ہوں گی, اس میں NFC کی کٹوتی بھی ہے, تمام چیزیں, اس کو کیسے میک اپ کریں گے؟ یہ دیکھیں اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اور اس سلسلے میں وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی میٹنگز اگلے کچھ دنوں میں بھی ایک میٹنگ ہونی ہے جو کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے گی. اور اس خاص طور پہ اس جنگ کے ماحول میں جب میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے, وفاق نے, صوبوں نے, اس ملک کے لوگوں نے, ہر لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم قائد اعظم کے پہلے اصول یعنی یونٹی پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم قائد اعظم کا جو خواب ہے, جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے, اس کو نقصان پہنچا. تو ہم انشاءاللہ تعالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے, لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ صوبوں کے حقوق پہ, صوبہ سندھ کے حق پہ کبھی میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, اور گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ماحول کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے
اس ملک کو متحد رکھنے میں اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے اور اپنا حق بھی لیں گے.